ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انگیت درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مصطفی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، یہ جہان اللہ رب العزت والجلال نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس جہان میں انسان پیپر حل کرتا ہے اور اگلا جہان انسان کی جزا و سزا کا ہے۔ جو یہاں ہم حل کریں گے کل اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا، اور جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، ماں سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اور ان میں سے ایک چیز ہے اولاد، جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایمانداری سے سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز یا صبح شام یا جب بھی دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کل ہماری اولادیں کیسے ہمارے لیے دعائیں کریں گی؟ یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہم تھوڑی بہت کرتے بھی ہیں تو ہماری نسل ایسی نسل ہے کہ ہمیں تو امید نہیں ہے کہ کل ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ یعنی دوسروں پر کیا بھروسہ، کسی کا کیا پتا کہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ عمل وہ ہے، نیکی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کر کے جائے گا، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر فرمایا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، سابقوا بالخیرات سارعوا الی مغفرۃ من ربکم ففروا الی اللہ۔ یعنی بار بار اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کر لو، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اس لیے کہ کل مرنے کے بعد تمہارا دفتر بند کر دیا جائے گا، اور جس اولاد کے لیے تم کر رہے ہو یہ اولاد تمہارے لیے دعا بھی نہیں کرے گی۔ خود جلدی کر لو، نیکی کر لو۔ نیکی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کر کے جائے۔ اللہ رب العزت والجلال تو ہمیں کہتا ہے کہ آخرت کے لیے کام کرو اور آخرت کے لیے کوشش کرو اور آخرت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ، اچھے لوگ یہ بڑی ہی نعمت تمہاری زندگی میں ہوں گے، بڑے ہی آرام کی زندگی میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، فرمایا کہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی جہنمیوں کو دیکھیں گے تو مسکرائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا، اور کبھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی شاندار نعمتیں جنت میں عطا کی ہوئی ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت والجلال کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ آج دنیا میں بھی جس کو اللہ نے ذرا کشادگی دی ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہے۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین جنت دے دے گا دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جنت دے دی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم۔ یہ نیکیوں میں بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ایک تو وہ شرابت طہورہ کی نہر بہ رہی ہوگی، وہاں سے لوگ پیئیں گے، لیکن یہ خاص لوگ، ان کے لیے ایسی پیکنگ والی شراب اللہ رب العالمین مہیا کرے گا، ختامہ مسک، جس کی مہر کستوری کی لگی ہوئی ہوگی، جس کی پیکنگ کستوری کے ساتھ کی ہوئی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی نے دوڑ لگانی ہے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے میں دوڑ لگائے۔
ہماری دور ہے دنیا کے بارے میں کہ ساتھ والا دکاندار اس کی دکان بڑی چلتی ہے، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کاروبار بند ہو جائے، میرا کاروبار جو ہے وہ چمک جائے، اور اس کے لیے ہم دوڑ بھی لگاتے ہیں، کبھی اس کے سیل مین خرید لیتے ہیں، کبھی ہم اس کا مینیجر خرید لیتے ہیں، کبھی ہم اس کی ریسپی جو ہے وہ چراتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا نام بن جائے، میری دکان چمک جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے۔ ہم دنیا کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت وجلال فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر کسی نے دوڑ لگانی ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائے، اگر کسی نے دوڑ لگانی ہے تو اللہ رب العزت وجلال کا دیدار حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائے، اگر کسی نے دوڑ لگانی ہے تو وہ جو جنت میں ہم نے نعمتیں بنا رکھی ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، فرمایا تم اس جنت کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، دوڑ لگاؤ جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ کہیں فرمایا نیکیوں میں سابقوا بالخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، اب لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ آگے جگہ تھوڑی سی خالی پڑی ہے، بچتا بچاتا وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے دیکھا آگے جگہ نہیں ہے، پیچھے جگہ ملی، وہیں بیٹھ گیا۔ ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے جب دیکھا کہ مجمع تو پورا بھرا ہوا ہے، یہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے آئے ہیں، پہلا بندہ اللہ کے قریب ہوا تو اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا، اس نے کوشش کی تھوڑی سی، لوگوں کی گردنیں نہیں بھرانگی ہیں، بچتا بچاتا آگے بڑھا ہے، اللہ کے قریب ہوا تو اللہ رب العالمین نے اسے قریب کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ایسی چیز ہے کہ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ فرمایا دوسرے بندے کو جہاں جگہ ملی اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں جگہ دے دی، اور تیسرے بندے نے اللہ سے منہ پھیرا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ یہ ہے فرمایا کہ تم کوشش کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین بھی تمہارا استقبال کرے گا۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت وجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ جیسے جیسے بندہ میرے قریب ہوتا ہے میں ویسے ویسے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے، نیکیوں میں سبقت دے جانی چاہیے بندے کو۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ پیچھے رہتے ہیں، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ پیچھے رہتے رہتے فرمایا کہ جہنم میں چلے جائیں، آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کی یہ سستی اور کاہلی فرمایا ان کو ایسے پیچھے چھوڑیں گے کہ یہ جہنم میں گر جائیں گے۔ یا آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے سست لوگ ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے بھی سب سے آخر میں نکالے گا، سب سے آخر میں ان کو جہنم سے نکالے گا۔ اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر فاعلہ، جو بندہ اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے نامہ میں برابر ثواب لکھتا رہتا ہے۔ یہاں سے لوگوں نے لے لیا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسنہ اور سیئہ۔ میں کہتا ہوں وہ کام جو نہ اللہ کے رسول نے کیا نہ اللہ اس کے رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا، جو کام دین میں نہیں ہے وہ کام اگر کوئی بندہ کرے گا، بے شک وہ نیکی کا کام ہے یا جو بھی ہے اس کو جو بھی نام دے دیا جائے وہ کام کبھی اچھا طریقہ نہیں بن سکتا ہے جو کام جناب محمد رسول اللہ نے نہ کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی آپ سے چندہ لینے کے لیے آتا ہے،
کسی مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے غریب ہے بیچارہ. جو آدمی سب سے پہلے کھڑا ہو کے اس کو 100 روپے دے دیتا ہے, 10 روپے دے دیتا ہے, 200 یا 500 دے دیتا ہے, اب اس کے بعد جتنے لوگ اس کو دیکھیے اس کو پیسے دیں گے. پہلے آدمی نے جو دیا ہے باقی سب کے دینے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں برابر لکھتے ہیں. یہ ہے کہ من سنہ سنتن حسنتن فلہ اجر فاعلہ, جو سب سے پہلے کسی کام کی ابتدا کرتا ہے نیکی کے کام کی, اللہ رب العالمین پھر اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں اس سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. تو ہم ایسے بن جائیں, کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ وہ کام کریں, ہمیں دیکھ کر لوگ اس کام کو کرنا شروع کر دیں. ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے نام اعمال کو اس کا ثواب ملتا رہے, ہمارا نام اعمال کھلا رہے, ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس کا جو ثواب ہو جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت والجلال بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اور پھر فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندہ, ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندہ اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے 3 چلو بھر کے اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کون لوگ ہوں گے, آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی کبھی کسی سے دم بھی نہیں کروایا ہوگا, کبھی کسی سے تعویذ نہیں لیا ہوگا, دم نہیں کروایا ہوگا, حتیٰ کہ بیماری میں کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی بھی نہیں جا کے لی ہوگی, صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والے لوگ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوتا ہے. حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول دعا کر دیں مجھے بھی اللہ رب العالمین انہیں میں شامل کر. فرمایا اللہ نے تجھے شامل کر دیا ہے. ایک اور سے آدمی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں. فرمایا نہیں, یہ تو سبقت تھی, عکاشہ لے گیا, یہ اس کے لیے تھا, وہ سبقت لے گیا. یہ ہے اگر انسان کے اندر جذبہ ہو, اگر انسان کے اندر یہ ولولہ ہو کہ میں نے نیکی کے کام میں سبقت لینی ہے, تو اللہ رب العالمین بندے کے لیے راستے کھول دیتا ہے, راستے اللہ رب العالمین بندے کے لیے کھول دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, آپ حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر میں قیلولہ فرمایا کرتے ہیں, دوپہر کو تھوڑی دیر وہاں جا کے آرام کیا کرتے ہیں. ایک دن آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بوڑھی خاتون تھی, آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ خواب میں مجھے اللہ رب العزت والجلال نے دکھایا ہے کہ میری امت کے لوگ سمندر میں میری بیڑے کے ذریعے فرمایا وہ جہاد کریں گے, اور یہ لوگ جتنے بھی سمندری جہاد کرنے والے ہیں جب یہ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں جائیں گے تو اللہ جنت میں ان کو ایسے تخت عطا فرمائے گا جیسے یہ جنت کے بادشاہ ہوتے ہیں. فرمایا اس لیے مسکرا رہا ہوں. ام حرام بنت ملحان بوڑھی خاتون ہے, ایک بوڑھی ہے دوسری خاتون ہے, اور تیسرا سفر سمندری ہے. خوشی کے سفر سے سمندری سفر زیادہ خطرناک ہوتا ہے, لیکن کچھ نہیں دیکھا کہ میں بوڑھی ہوں یا عورت ہوں, یہ سفر بڑا مشکل والا ہوگا. فرمایا اللہ کے رسول دعا کرتے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے رسول دعا کرتے میں بھی انہیں میں شامل ہو جاؤں. آپ نے دعا کر دی, اور پھر یہ خاتون اس بیڑے میں بیٹھ کر مجاہدین کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتی ہے. اور جب مجاہدین سمندر کا سفر طے کر کے خشکی کے رستے پہ چلتے ہیں, سواری سے گرتی ہیں یا پھر بیمار ہو کے اللہ رب العزت والجلال کو پیاری ہو جاتی ہے. لیکن بات ہے اگر انسان کے اندر اچھا جذبہ ہو, نیک جذبہ ہو, اللہ رب العالمین بندے کے لیے رستے کھول دیتا ہے. ایک عورت کے اندر کیسا جذبہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان میں شامل کر دے, تاکہ جب میں بھی اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ مجھے بھی ایسے تخت نصیب فرما دے کہ جس پر بیٹھ کر بندہ یوں ہوگا جیسے وہ جنت کا بادشاہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ لوگوں تم دنیا کے لیے مقابلے نہ کرو. یہ دنیا میں دیتا ہوں, جس کو دیتا ہوں, جتنی دیتا ہوں
یہ میرا کام ہے. نہ تم کسی کی دنیا کو بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو. جو رزق میں نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے نہ تم اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو اور نہ اس سے کم میں تم مر سکتے ہو. فرمایا کہ مقدر میں نے تمہارے لکھ دیا ہے. اگر تم نے دوڑ لگانی ہے, اگر تم نے مسابقہ کرنا ہے, اگر تم نے پرچہ حل کرنا ہے تو فلیتنافس المتنافسون, پھر اس میں دوڑ لگاؤ کہ نیکیاں زیادہ کرو. یہ ایسے ہی انسان دنیا میں جیسے پرچے میں بیٹھا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا دی, ہم پرچہ حل کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پرچہ حل کرنے کے لیے استاد سب سے پہلے شاگرد کو یہی بات سمجھاتا ہے کہ بیٹا سب سے پہلے جو سوال ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا. اگر تجھے سوال سمجھ نہیں آئے گا تو اس کا جواب غلط لکھ دے گا. سوال کو اچھی طرح سمجھ لینا تاکہ اس کا جواب تم صحیح دے سکے. جس کو سوال ہی نہیں سمجھ آتا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پرچے میں مجھ سے پوچھا کیا گیا ہے, وہ کیا جواب لکھے گا. جس کو دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتا کہ مجھے اللہ رب العزت نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, وہ خاص پرچہ حل کرے. اور سوال جاننے کے لیے, سوال سمجھنے کے لیے انسان کو دروس میں آنا پڑتا ہے, جمعے کا خطبہ سننا پڑتا ہے. کہیں کو درس ہو رہا ہو تو وہ درس سننا پڑتا ہے. وہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کیا سوال پوچھا ہے, میرا پرچہ کیسا ہے, میرے پرچے میں کون کون سے سوال ہیں, میں نے ان کا جواب کیا دینا ہے. یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ مساجد سے پتا چلے گا, یہ مدارس سے پتا چلے گا, یہ علماء سے پتا چلے گا, دین کے طالب علموں سے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, میرا پرچہ کیا ہے, میں نے اس کو حل کیسے کرنا. آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ غلط پیپر حل کر کے آئے گا وہ فیل ہو جائے گا, یا جو بچہ خالی پیپر دے کے آ جائے گا کچھ بھی نہیں لکھے گا تو وہ بھی فیل ہو جائے گا. کامیاب صرف وہ ہوگا جو سوال کا صحیح جواب لکھ کر آئے گا, وہ کامیاب ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسی پر فوکس ہو کہ اللہ رب العزت والجلال کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے, اس کا سوال کیا ہے, میں نے جواب کیا تیار کرنا ہے, میں نے عمل کیا کرنا ہے. اگر ادھر ادھر کی مارے گا, جیسے آج ہمارے انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر کیسے لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کے عقیدے سے کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کے نظریات سے کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کو کس طرف لگایا جا رہا ہے, اگر یہی کرتا رہے گا تو پھر انسان ناکام ہو جائے گا. کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پوچھا جائے کہ میں دنیا میں کیا لینے کے لیے آیا ہوں, مجھ سے اللہ رب العزت والجلال کا سوال کیا ہے, میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے. اگر اللہ رسول سے پوچھے گا تو پھر پتہ چلے گا, وہیں سے جواب ملے گا. اگر اس کے مطابق پھر وہ جواب لکھ کے آئیں گے تو پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. فرمایا نیکی میں سب کچھ کرو, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں آئے تو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سب سے بڑا مسئلہ میٹھے پانی کا تھا. سادہ پانی, میٹھا پانی پینے کا, اس کا مسئلہ سب سے زیادہ تھا. ایک یہودی کا کنواں تھا, وہ جو پانی دیتا تھا وہ مسلمانوں کو گندم لے کر یا کھجورے لے کر یا جو لے کے مل دیا کرتا, قیمت کے ساتھ دیتا. مسلمان غریب بیچارے سب کچھ تو چھوڑ کے آ گئے تھے. آپ اس کے پاس گئے کہ یہ کنواں مجھے دے دو, میں تمہیں جنت میں ایک بہترین چشمے کی بشارت دیتا ہوں. اس نے کہا حضرت میرے تھے بچوں کا یہی سے خرچہ چلتا ہے, میرے پاس تو یہی ہے, رزق کا اسباب میں سے ایک سبب مجھے اللہ نے دیا ہے, یہ بھی گئی تو مجھے کیا ملے گا. آپ واپس آ گئے. سیدنا حضرت عثمان غنی کو پتا چلا رضی اللہ تعالی. آپ اس یہودی کے پاس گئے جس کا وہ کنواں تھا, 30,000 میں اس سے وہ کنواں خریدا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول آپ نے جو بشارت اس کے لیے سنائی تھی, اگر کوئی اور لے کے خرید کے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے, اس کے لیے بھی وہی بشارت ہے. فرمایا اس کے لیے وہی, اللہ کے رسول میں نے وہ خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. آپ نے فرمایا تھا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہیں کرے گا, تیری جنت کی ضمانت میں دوں گا. اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان کیا ہے. غزوہ تبوک ہے, بڑا تنگی والا غزوہ. صحابہ کرام اپنے پاس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کر لیا, اللہ رب العالمین نے مجھے ذرا مال دیا ہے, آج میں ابو بکر صدیق سے زیادہ مال لے کے آؤں رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے جب میں لے کے آیا تو اللہ کے رسول کا انداز بھی کیا تھا. اب یہ نہیں پوچھے تھے کیا لے کے آئے ہو, اب یہ پوچھے تھے کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو.
اللہ کے رسول آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لے آیا. حضرت ابوبکر صدیق آ گئے. ابوبکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول گھر کا جتنا بھی سامان تھا سارے لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کبھی ابوبکر کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا تھا مقابلہ نیکیوں میں. ہمارے ہاں ہمارے جذبے دیکھ لیں، سب کھڑی ہوتی ہے، آگے والا بندہ پیچھے والے کو کہتا تو آگے آ جا، وہ کہتا نہیں تو آگے چلا گیا. ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کی ہماری کوشش ہی نہیں ہوتی، دوسرے کو موقع دیتے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طرز زندگی کیا تھا؟ جب دنیا کی باری ہوتی تھی تو اپنے بھائی کو آگے کرتے تھے. یہ کھانا ایک بندے کا ہے، تو کھا لے، میں نہیں کھاؤں گا. یہ دنیا کا مال ہے، یہ تو لے لے، میں نہیں لوں گا. جب آخرت کی باری آتی تو ایک دوسرے سے بڑھ جاتے تھے کہ یہ کام میں کروں گا. کہتے میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد ابوبکر کا مقابلہ نہیں کروں گا، ابوبکر سے میں آگے نہیں جا سکتا. پھر حضرت عثمان آئے، غالباً 300 اونٹ اور گھوڑے دیے، بما ساز و سامان اور اشرفیاں اور دینار دیے. اللہ کے رسول نے وہ دینار اور درہم اپنی گود میں ڈالے ہوئے ہیں، ان پہ ایسے ہی کھیل رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہیں کرے گا، میں محمد رسول اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں؟ ہمیں تو 2.5% دینا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی 1000 راستے نکالتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں، زکات نہ دینی پڑے. صرف 2.5% اللہ رب العزت نے مانگا، اور وہ بھی کہاں سے مانگا ہے؟ جو چیزیں تیرے استعمال ہیں ان سے نہیں مانگا ہے. تیرا گھر ہے، بے شک وہ 50 کروڑ کا ہے، اس میں زکات نہیں ہے. تیرے پاس گاڑی ہے، بے شک وہ کتنے لاکھوں کی ہے، اس پر بھی زکات نہیں. زکات کس پر ہے؟ جو مال تیرے پاس سال بھر جمع پڑ رہا ہے، جو تو کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار میں اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے صرف اس میں سے تمہیں 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہے. ہم اس کے لیے بھی 1000 راستے نکالتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے کہ ہم بچ جائیں اور اللہ کے راستے میں نہ دینا پڑے. لیکن وہ لوگ کیسے آخرت کے لیے دوڑ لگاتے تھے، گھر کا سارا ہی مال. اور آپ جانتے ہیں کتنے صحابہ کرام ساری رات یہودیوں کا کنواں چلاتے، ان کے باغوں کو پانی سے سیراب کرتے، وہاں سے جو کھجوریں ملتی وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لے آیا. ہمارے پاس یہی ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام کی ایک جماعت آ گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول ہم تو مارے گئے، کیا ہوا؟ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، سارے صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں، ہم برابر ہیں. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، سارے روزہ رکھتے ہیں، سارے برابر ہیں. یہ نہیں دیکھی کہ وہ کام جو عبادات ہیں ہم ساری کرتے ہیں، سب کے برابر ہیں. لیکن کچھ لوگ بڑے امیر ہیں، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے خیرات کر کے وہ ہم سے آگے نکل گئے. ہم تو مارے گئے، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں. وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا اس کی تسبیحات کر لیا کرو. وہ مال خرچ کریں گے، تم اس کی تسبیح پڑھو گے، اللہ رب العالمین تم ان کے برابر ہی ثواب عطا کر دیا کرے گا. ایک طرف ان کا جذبہ ہے اور دوسری طرف وہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے ان کا جذبہ کیا ہے، وہ بھی آ گئے. اللہ کے رسول یہ بات ہے، انہوں نے جب انہیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ تسبیحات بتا دی ہے، انہوں نے بھی وہ تسبیحات کرنی شروع کر دی. وہ پھر آ گئے اللہ کے رسول نے، تو انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے. فرمایا پھر یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، میں کیا کر سکتا. یعنی بات یہ ہے کہ کیسا جذبہ ہے ان لوگوں کے اندر، آخرت کے لیے کیسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں ثواب میں آگے بڑھ جاؤں، نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میرا امانامہ روشن ہو جائے، میں اللہ کی زیادہ قریب ہو جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مدینہ میں قحط پڑ گیا. لوگ آئے ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کریں کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، فرمایا شام تک انتظار کرو، اللہ رب العالمین ضرور کوئی راستہ نکال دے گا. حضرت عثمان غنی کا 1000 اونٹ تجارتی سامان سے لدا ہوا مدینہ میں آیا. مدینہ کے بڑے بڑے تاجر باہر مدینہ سے نکل کے حضرت عثمان سے سودا کرنے کے لیے. ایک کہتا ہے اگر آپ نے ایک چیز 1 روپے کی خریدی ہے تو میں 2 کی خریدتا ہوں. دوسرا کہتا ہے اگر آپ نے 1 کی خریدی ہے تو میں 3 کی خریدتا ہوں. چوتھا کہتا ہے میں 4 کی خریدتا ہوں. 5واں کہتا ہے میں 5 کی خریدتا ہوں. حضرت عثمان فرماتے نہیں، مجھ سے اس سے زیادہ آفر ملی ہوئی. آخر وہ تاجر کہنے لگے کہ مدینہ میں سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں،
ہم سے بڑا تاجر کون ہے جس نے اس سے بھی زیادہ آفر دے دی آپ کو؟ پر میں نے سودا کر لیا ہے اللہ رب العزت و جلال کے ساتھ، میرے رب نے مجھے 10 گنا کی آفر دی ہوگی، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا، 70 اور 60 100 دے گا۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا ہے، وہ سارے کا سارا مال مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، وہ سارا مال مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے جنت کے بدلے میں اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جان ہماری جان تھوڑی، ہم نے تو اللہ سے سودا کر لیا، یہ جان اللہ کی جان، یہ مال اب اللہ کا مال ہے، یہ سارا کچھ اب اللہ رب العزت و جلال کا ہے، ہمارا تھوڑی ہے، ہم نے تو اللہ کے ساتھ سودا کر لیا جنت کے بدلے میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت لے کے مفردون، وہ سب سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو ہر وقت اللہ رب العزت و جلال کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ فرمایا کہ سبقت لے گئے۔ اللہ رب العزت و جلال ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ لوگوں کا تم نے مقابلہ کرنا ہے تو نیکی میں مقابلہ کیا کرو، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو آخرت کے لیے مقابلہ کیا کرو، دنیا کے لیے مقابلہ نہ کیا کرو۔ ہمارے سارے مقابلے دنیا کے لیے ہوتے ہیں، یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، کسی کو تھوڑا مال زیادہ مل جائے تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ ہمارے دلوں میں حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں گمن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت و جلال کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے لیے انسان کوشش شروع کر دے۔ اور یہ عظیم الشان مہینہ یقیناً ہم نے بڑی کوشش کی ہوگی، خوب اللہ رب العزت و جلال کو بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت و جلال کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی یہ اسی طرح سے ہمارا نیکی میں سبقت لے جانا، نیکی کے لیے آگے بڑھنا، یہ چلتا رہنا چاہیے۔ وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ وہ یہ نیکی کر رہا ہے تو میں نے اس سے زیادہ کرنی ہے، اس نے اللہ کے راستے میں اتنا مال دیا ہے تو میں نے اس سے زیادہ دینا ہے، وہ کسی ایک غریب کی کفالت کر رہا ہے تو میں نے 2 کی کفالت کرنی ہے۔ اور دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ اگر پیپر غلط حل کیا جائے تو نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے جو عبادات کرنی ہے ان کو سیکھنا بھی ہے، ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، ہم نے استنجا کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، اگر انہیں غلطی ہوگی تو ہمارے نمبر کاٹ دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے نمبر ملیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم کو یہ سیکھنا بھی پڑے گا، اللہ اس کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کیسے کریں، جیسے اللہ اس کا رسول کہے گا ویسے کریں گے تو ہمیں پورے نمبر ملیں گے، اگر ویسے نہیں کریں گے تو ہمارے نمبر کاٹ دیے جائیں گے۔ اور زیادہ نیکیاں کریں، اس لیے کہ یہ نیکیاں جیسے غلط کام کرنے سے، عبادت غلط کرنے سے نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں، ویسے ہی عبادت اچھے طریقے سے کرنے سے اس کے گناہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، انسان کی نیکی اس کی برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ نیکی کرنے سے ہمارے جو تھوڑے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، کمی گزائی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ ہم نے خوب محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے بعد بھی اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کام زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی بجائے آخرت کے معاملے میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔